رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سرزمین مقدس نجف اشرف سے قرآنی صورتوں کے فضائل کا سلسلہ سورہ العلق اور سورہ العصر تک پہنچا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ العلق کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: من قرأها فکأنما قرأ المفصل کلہ. جو بندہ سورہ العلق کی تلاوت کرے گا گویا اس نے سورہ المفصل کی تلاوت کی. سورہ مفصل کی جو تفسیر علماء نے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآنی صورتوں کے تسلسل کے اعتبار سے سورہ محمد کے بعد سے لے کے آخر قرآن تک جتنی بھی صورتیں آتی ہیں ان سب صورتوں کے اوپر سورہ المفصل کا نام بولا جاتا ہے، انہیں سورہ المفصل کہا جاتا ہے. بس جو بندہ سورہ العلق کی تلاوت کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اسے تمام ان صورتوں کی تلاوت کا اجر اور ثواب دے گا جو سورہ محمد سے لے کے آخر قرآن تک جتنی بھی صورتیں ہیں ان تمام کی تلاوت کا اجر اور ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: من قرأ فی یومہ او فی لیلتہ اقرأ بسم ربک. جو بندہ اپنے شب یا دن میں سورہ العلق کی تلاوت کرے ثم مات فی یومہ او فی لیلتہ، پھر اسی دن یا اسی رات کو وہ دنیا سے رخصت ہو جائے جس رات اس نے سورہ العلق کی تلاوت کی تھی، مات شہیدا، گویا وہ ایسا ہے کہ اس نے جام شہادت نوش کیا، اس کا شمار شہیدوں میں سے ہوگا، شہید کا درجہ اسے دیا جائے گا. بعثہ اللہ شہیدا، نہ وہ فقط وہ دنیا میں شہادت کی موت لے کے رخصت ہوگا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اسے شہید اٹھائے گا، شہید محشور کرے گا. وَأَحْيَاهُ كَمَنْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب اسے زندہ کیا جائے گا، اسے قبر سے اٹھا کے میدان محشر میں لایا جائے گا تو اس کا شمار ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں اور ان کی ہمراکابی میں اپنی تلوار کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ جہاد کیا تھا اور جنگ کی تھی، ان کے ساتھ اس کا شمار ہوگا. اسی انداز میں سورہ العصر کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: من قرأ والعصر فی نوافلہ. جو بندہ اپنی مستحب نمازوں میں نوافل میں سورہ العصر کی تلاوت کرے بعثہ اللہ یوم القیامت مشرقا وجہہ. اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن جب اٹھائے گا تو اس کا چہرہ چمک دمک رہا ہوگا، ضاحکا سنہ، وہ مسکرا رہا ہوگا، قریرتا عینہ حتی یدخل الجنہ، اس کی آنکھیں نم ہوں گی، اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہوگی، حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہوگی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں ان عظیم صورتوں کی جو حقیقی فضائل ہیں انہیں سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین.